یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے بارے میں 70 انبیاء نے برکت کی دعا مانگی۔ یہ ہے زیتون آلو اینڈ وی آر ان the ویلی آف آلوز۔ ہم زیتون کی وادی میں ہیں، کلر کہار کے اندر، جس باغ میں موجودہ یہاں پہ 18,000 سے زیادہ زیتون کے درخت لگائے گئے ہیں۔ زیتون کی شاخ آلو برانچ، اٹس اے سمبل آف پیس اینڈ وکٹری۔ یہ امن اور خیر سگالی کا ایک نشان سمجھی جاتی ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کے ممالک میں 7 ملکوں کے جھنڈوں پر زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے، اور UN کے جھنڈے پر بھی زیتون کی شاخ ہے۔ تو جناب شیف ہوں یعنی کھانا پکانے والے، فارماسیوٹیکل فرمز والے ہوں یعنی دوائیاں بنانے والے، ڈاکٹر ہوں، سب ہی زیتون کے دل دادا نظر آتے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور جناب زمانہ قدیم میں زیتون کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ پرفیوم کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، روشنی اور صابن کے طور پر بھی۔ اچھا بتائیے، یہ زیتون پھل ہے یا سبزی؟ سبزی سمجھا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اٹس اے فروٹ، اور اس کی فیملی کا نام ہے ڈروپس، اور اس کی فیملی کے اندر آم، آڑو، چیری، بادام، پستہ، یہ سارے اس کے کزنز ہیں۔ اور زمانہ قدیم میں تو سٹارٹر کے طور پہ بھی، کھانے کے شروع میں بھی زیتون استعمال ہوتا تھا، اور آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر بھی زیتون استعمال کیا جاتا ہے۔ Remember, Spain is the largest producer and Greece is the largest consumer۔ سب سے زیادہ زیتون اسپین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ زیتون گریس یعنی یونان میں کھایا جاتا ہے۔ اور یہ زیتون کا درخت انبیاء کی مقدس سرزمین پر اگتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت ہی اگا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین پر بھیجا، وہ پلٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کی شاخ ہی تھی۔ اور یہ زیتون کا درخت کہاں اگا؟ کوہ طور پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ زیتون کا درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی۔ زیتون کا درخت بہت انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، ماحول دوست ہے، کاربن کو بڑا اچھا استعمال کرتا ہے، اور آج کل جو چیلنجز ہیں پولوشن کے، کلائمیٹ چینج کے، گلوبل وارمنگ کے، اس کے اندر یہ درخت بہت ہی بہترین ہے۔ اس درخت کے اوپر بیماریاں اور کیڑے کم حملہ کرتے ہیں۔ زیتون کے درخت کی اوسط عمر وہ 500 سال ہے، لیکن دنیا میں سب سے پرانا زیتون کا درخت وہ 2000 سال کا مانا جاتا ہے، جو یونان میں ہے، اور ابھی تک وہ پھل دے رہا ہے۔ سخت جان بھی ہے، قحط کو بھی سہ لیتا ہے، اور زیتون کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ فیٹس ہیں، اولیک ایسڈ ہوتا ہے، لیکن یہ غلط فیٹس نہیں ہے بلکہ اچھی فیٹس ہیں، اچھی چکنائی ہے جو کہ دل کے لیے بہت اچھی ہے اور کینسر میں بھی بہت زبردست فائدہ پہنچا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو، اسے اپنے سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ زیتون کے اندر اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بطور دوائی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اولیو آئل ایز اے ٹیتھ وائٹنر یعنی دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے، اولیو آئل، زیتون کا تیل پینے سے باڈی ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتی ہے، فاسد اور گندے مواد وہ نکل جاتے ہیں، معدے کو سکون ملتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ممالک جہاں پر کینسر کی شرح بہت کم ہے، بہت کم لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ زیادہ تر اولیو آئل، زیتون کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے، زیتون کا تیل گھی کا بہترین متبادل ہے، اور خالی پیٹ استعمال کرنے سے بڑی ہوئی توند کم ہو سکتی ہے۔ اولیو آئل کی تمام اقسام میں سب سے بہترین ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے۔ یہ میکینیکل طریقے سے بنتا ہے، کیمیکل نہیں اس میں ڈالنا۔ اولیو آئل کو سر پہ لگانے کے حوالے سے ڈرماٹولوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ یہ بالوں کی شائن کو اور سافٹنس کو بڑھاتا ہے، بالوں کو موئسٹ یعنی چکنا رکھتا ہے۔ زیتون کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اولیو آئل تو بیسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مربع، اچار، اس کو سلاد میں ڈالیں، سینڈوچ اور سپریڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیسٹا میں اولیو ڈالیں یا پیزا کے اوپر اس کی ٹاپنگ کریں، ایک تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور زبردست غذائیت بھی آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے۔